بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ہماری دنیا کے مسائل اتنے زیادہ نہیں ہیں جتنے طنز، سوال، دل دکھانے والے تبصرے ہیں۔ اگر صرف زبان روک لی جائے تو لوگوں کے دلوں کی تکالیف کم ہو جائیں گی اور بہت سے دلوں کو سکون ملے گا۔ ہمارے معاشرے کا یہ المیہ ہے کہ غلطی اگر مرد کی ہو تب بھی نصیحت عورت کو ہی کی جاتی ہے۔ رکاوٹیں تو زندہ انسانوں کے لیے ہوتی ہیں، میت کو تو لوگ راستہ دیتے ہیں۔ کسی کے چہرے کا مذاق اڑانے سے پہلے سوچ لیں کہ آپ تصویر میں نہیں، مصور کی کاریگری میں نقص نکال رہے ہیں۔ لمحے بھر کی غلط فہمی بھی اتنی زہریلی ہوتی ہے کہ وہ ساتھ گزارے ہزاروں سنہری پلوں کو ایک لمحے میں بھلا دیتی ہے۔ ہر کسی کی نعمتیں بھی الگ ہیں، ہر کسی کی آزمائشیں بھی، ہر کسی کی کہانی الگ ہے، سبق الگ ہیں۔ کبھی کسی اور کو دیکھ کر یہ مت سوچیں کہ میں محروم ہوں، آپ پر بھی آپ کے رب کی بہت عطا ہے۔ شام زندگی کی ہو یا دکھوں کی، آخر ڈھل ہی جاتی ہے۔ انسان کا ماضی چاہے کتنا ہی گناہوں سے بھرا ہوا ہو، اس کا مستقبل ابھی بالکل پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ توبہ کو پسند کرتا ہے۔ اپنی طرف سے پوری کوشش کرو، محنت کرو، صحیح طریقہ اپنایا کرو، امید رکھو اور پھر نتیجہ اللہ پر چھوڑ دو۔ جو شخص خدا کی نافرمانی کر کے اپنا مقصد حاصل کرنا چاہتا ہے، اس کے حصول مقصد کا راستہ بند ہو جاتا ہے اور بہت جلد خطرات میں گر سکتا ہے۔ ہمارے اندر خود کو بدلنے کی چاہ سے زیادہ دوسروں کو اپنے مطابق بدلنے کی چاہ ہوتی ہے۔ لوگوں سے الگ رہ کے سوچو گے تو لوگوں سے الگ سوچ مل جائے گی۔ نفس کے چکر میں پڑ کر انسان سب کو بھلا دیتا ہے اور ایک دن یہ نفس خود اس کو ہی مٹا دیتا ہے۔ سب سے بڑی سلطنت اس انسان کے پاس ہے جس نے اپنے نفس پر حکمرانی کی ہو۔ اپنی طاقت پر گھمنڈ مت کیجیے، بلکہ کسی ہسپتال جا کر ایسے مریض کو دیکھیے جو کروٹ بدلنے کے لیے بھی کسی کے محتاج ہے۔ جیسے آپ کے کچھ گناہ صرف آپ اور رب کے درمیان ہوتے ہیں، ایسے ہی کچھ نیکیاں بھی ہونی چاہیے۔ میرے خدا مجھے لاکھوں میں چھانٹ کر دے دے وہ چند لوگ جو کانٹوں پہ ساتھ چلتے ہوں۔ خوشی کا وقت بھی گزر جاتا ہے، دکھ کی گھڑی بھی، لیکن آپ کا استعمال کیا گیا ہو، آپ کو دھوکہ دیا گیا ہو، اس تکلیف سے نکلنے میں زمانے لگتے ہیں۔ خوبصورت کردار کے لوگ نصیحت بہت کم کرتے ہیں کیونکہ ان کے عمل اور کردار ہی نصیحت ہوتے ہیں۔ زندگی کیسی عجیب ہو گئی ہے، خوش دکھنا خوش ہونے سے زیادہ ضروری ہو گیا ہے۔ شاید اکیلے رہنے پر آپ اتنا دکھی نہ ہوں گے جتنا آپ غلط انسان کے ساتھ رہنے پر ہو سکتے ہیں۔ ساری دنیا کی رہنماؤں کی رہنمائی کچھ نہیں کر سکتی اگر آپ خود کچھ نہ کرنا چاہیں۔ ہاں اور نہیں ایسے مختصر اور مکمل الفاظ ہیں جنہیں ادا کرنے سے پہلے زیادہ سوچا جاتا ہے۔ زندگی میں جب کچھ بڑا حاصل کرنے کی ٹھان لو تو چھوٹی چھوٹی ہار سے مت ڈرو۔ صبح جلدی صرف 4 لوگ اٹھتے ہیں: محبت، ماں، محنت اور مجبوریاں۔
عدالت میں رکھا گیا قرآن پاک ملزم کے ہاتھ میں دینے کی بجائے اگر جج کے ہاتھ میں دیا جائے تو بہتر فیصلہ ہو سکتا ہے۔ لوگ آپ سے نہیں، آپ کی حیثیت سے ہاتھ ملاتے ہیں۔ زندگی میں کام آنے والی باتیں۔ اگر کوئی آپ سے مشترکہ کاروبار کرنا چاہے تو اس کے ساتھ ایک پلیٹ میں کھانا کھاؤ اور مشاہدہ کرو کہ وہ کھانے کی بہتر چیزیں خود زیادہ کھاتا ہے یا تمہیں زیادہ کھلانا پسند کرتا ہے۔ دوسری صورت ہو تو کاروبار کرو، جبکہ پہلی صورت ہو تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کاروبار میں تم سے زیادہ لینے کی کوشش کرے گا۔ اگر کوئی آپ سے دوستی کرنا چاہے تو اس کے ساتھ ایک پبلک ٹرانسپورٹ میں سفر کرو۔ اگر اس نے اپنے آپ کو کرایہ سے بچایا کسی بھی طریقے سے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ آپ سے فائدہ لینا چاہتا ہے، دوستی کے قابل نہیں۔ اگر کوئی تم سے رشتہ جوڑنا چاہے تو اس کی کسی معمولی چیز کو نقصان پہنچا دو، مثلاً اس کے جوتے پر سالن گرانا یا موبائل فون کو میز کے انتہائی کنارے پر رکھنا، اس کی اینک کو چھیڑنا۔ اگر اس نے اپنی چیز کی قیمتی ہونے کا چرچا کیا تو رشتہ مت جوڑنا، کیونکہ اس کو رشتے سے زیادہ پیسہ پسند ہے۔ اگر آپ کاروبار کرتے ہیں اور کوئی آپ سے ادھار مانگتا ہے تو اس کو قیمت بہت زیادہ بتانا۔ اگر اس نے قیمت کم کرنے کی کوشش نہ کی تو ادھار نہ دینا، کیونکہ اس کو ادائیگی نہیں کرنی، اس لیے قیمت سے دلچسپی نہیں۔ اگر کوئی اپنی ہر دوسری تیسری بات پر قسم اٹھاتا ہو تو اس کی بات میں ضرور جھوٹ ہوگی۔ وہ قسمیں اس لیے اٹھاتا ہے کہ اس کو اپنا جھوٹ سچ ثابت کرنا ہوتا ہے۔ اگر تمہارا کوئی دوست تم سے اپنی کوئی برائی چھپاتا ہے تو آپ اس کو مت بولیں کہ تم کو سب کچھ معلوم ہے۔ اگر تم نے ایسا کیا پھر وہ اس برائی کو تمہارے سامنے بھی کرے گا۔ بچوں کو برے کام سے منع کرتے وقت جن، بلا یا جانوروں سے نہ ڈرانا، کیونکہ جب وہ سمجھ جاتے ہیں کہ وہ چیزیں فرضی تھیں تو وہ برائی واپس شروع کریں گی، بلکہ اللہ سے یا جہنم سے ڈرانا، کیونکہ اس کا تصور تمام عمر ہوتا ہے۔ اپنے ماں باپ سے اپنے بچوں کے سامنے بہت محتاط رہنا، کیونکہ جو انداز تم اپناتے ہو وہی کل تمہاری اولاد اپنائے گی۔ معاشرے میں جس کا کوئی کام برا لگے وہ خود نہ کرنا۔